احباب ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ آج ہماری گفتگو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام بارگاہ خداوندی میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صحابی خود کہا ہے، قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دونوں میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی صحابیت کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ آپ کی شان و عظمت یہ بھی ہے جب اللہ پاک ان کے زہد و تقوی کو بیان فرماتا ہے قرآن میں تو آپ کو متقی کہہ کر یاد نہیں کرتا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقیوں کا سردار کہہ کر آپ کو پکارا جاتا ہے۔ پھر ہر بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرے عمل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ آ جائے۔ بہت محنت کرنے کے بعد بھی دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں ریاکاری نہ ہو گئی ہو۔ احباب ذکر لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں آپ کی ہستی پر جب وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خود کہتا ہے یہ اخلاص والا ہی ہے، تمہارا عمل خلوص والا ہی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال خرچ کر رہا ہے صرف تقوی کے لیے ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، غلاموں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارے مشکل وقت میں کیا کام آنا ہے؟ امیر بندوں پر پیسہ خرچ کرو تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں اس لیے پیسے خرچ کر رہا ہوں ان پر کہ میرے مشکل وقت میں کام آئے، یا ان سے میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں؟ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ جب یہ بات کی تو اللہ پاک نے یہ بات بھی قرآن بنا کر بھیج دی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ سیدنا صدیق اکبر وہ کسی پر احسان نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وہ جزا چاہتے ہوں، بلکہ ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے۔ پھر اللہ کی رضا تو میں بھی چاہتا ہوں، آگے آپ بھی چاہتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن کیوں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نماز زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رب کی طرف سے جواب آیا ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں، ہمیں جواب نہیں آتا۔ لیکن یہ مقام صرف سیدنا صدیق اکبر کا ہے، کہا گیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، ساتھ ہی کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آپ کا مقام ہے کہ انہیں واپس پیغام بھی آتا ہے۔ پھر آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ کو سچا قرآن نے کہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ جو سچ لے کر آئے ہیں اور جس نے ان کی تصدیق کی ہے وہی تقوی والے لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس بیٹھے تھے تو والد نے نامناسب بات کی حضور کے بارے میں، تو آپ نے اپنے والد کو دھکا دے دیا۔ حضور کی بارگاہ میں والد آئے، عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے دھکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں دھکا دیا ہے؟ عرض کی حضور اس لیے دھکا دیا تھا کہ تلوار پاس نہیں تھی، ہمارا تلوار ہوتی تو پھر دھکا تو نہ رکھ دیتا، میں تو گردن اتار دیتا۔ بات چیت یہ چل رہی تھی، والد کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، حیرانی کا عالم تھا۔ جبریل امین آج لے کر آگے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم او عشیرتهم۔ عرض کی محبوب رب فرما رہا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا منشور ہی یہ ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ رسول کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے، چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کی ماں ہو، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے رشتے
رشتہ دار ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی محبت کی بات آ جائے وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کا جہاد کی شان میں اللہ پاک نے آیت اتار دی۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ نے سخاوت کی۔ کس طرح سخاوت کی؟ 40,000 درہموں کی آپ نے سخاوت کی۔ 10,000 درہم دن کو، 10,000 درہم رات کو، اور 10,000 درہم مجمع میں 10,000 چھپ کے۔ قرآن پاک کی آیت آ گئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو بھی، رات کو بھی، چھپ کے بھی اور مجمع میں بھی، یہ آگ کا عمل ہے۔ عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے عمل پر اللہ کی طرف سے توصیف کے طور پر آیات نہیں آتی۔ پھر اسی طرح آپ ایک دفعہ گھر سے نکلے، رستے میں یہودیوں کی بستی تھی، یہود وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے۔ ایک یہودی فنحاس نامی تھا، دوسروں کو باتیں سنا رہا تھا۔ آپ قریب سے گزرے، آپ نے اس کو کہا تو دین اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس نے کہا میں آپ کا دین قبول کروں؟ آپ کا تو رب وہ ہے جو بندوں سے قرضہ مانگتا ہے، وہ محتاج ہے، بندے غنی ہیں، میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا؟ آپ کو جلال آیا، غیرت ایمانی تھی، آپ نے اس کو تھپڑ مارا۔ سارے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور اس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ سارے انکار کرنے لگ گئے، یہودی سارے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں اس نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کہا، آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی گواہی لائیں رب کی بارگاہ میں۔ عرض کی مولا میں نے تو تیرے لیے کیا ہے۔ پھر قرآن گواہی آ گئی، قرآن کی گواہی آ گئی، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب کسی اور نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے، اس نے کہا تھا اللہ محتاج ہے، ہم غنی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کملی والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آیت تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ عرض کی حضور کتنا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جس سے یہ آواز آتی ہے۔ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، جب تمہاری روح نکلے گی اللہ کی طرف سے یہی آواز آئے گی، ابو بکر آ جاؤ، تم رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر جب آپ نے اپنا سارا سامان رب کی راہ میں خرچ کر دیا، رب کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے، لباس کانٹوں والا پہنا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی حضور صرف میں نے نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے ابو بکر نے اس طرح کا پہنا ہوا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور میں یہ ابو بکر سے پوچھنے آیا ہوں، ہر چیز رب کے نام پر اٹھا کر رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ مقام دیکھو، ہر بندہ کہتا میرے ساتھ رب راضی ہو جائے، رب فرشتوں کو بھیج کر کہہ رہا ہے پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ یہ ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بڑے عرض کی میرے پاس اپنا ہے ہی کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اپنا ہستی پہ اجارہ کچھ بھی نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ بات تو جان نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ بھی نہیں، جان والدے جو نبی کے نام پر، جیت اس کی ہے وہ ہارا کچھ بھی نہیں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں۔ عرض کی یا رسول اللہ سب آپ ہی کا ہے، اگر بار بھی دیا ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ رب پوچھ رہا ہے راضی ہو کہ نہیں؟ تو پر عرض کی انا ربی اندادی انا ربی اندادی انا ربی اندادی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ احباب ذکر اسی طرح جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے نہیں ہیں، یعنی ابو بکر؟ فرمایا ہاں تم جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے نہیں جانتے ہیں، ادھر تو بات ہی ان کی ہوتی ہے، ذکر ہی نہیں کا ہوتا ہے۔ حواز ذکر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام تھا رب کی بارگاہ میں۔ ذکر ایک دفعہ کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کھانا کھلوایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ صحابہ کو لقمے کھلا رہے ہیں، ایک ایک لقمہ سبھی کے منہ میں ڈالا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ میں 3 لقمے ڈالے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 لقمے ابو بکر کو کیوں کھلوائے؟ فرمایا کہ پہلا لقمہ اس لیے کھلایا تو جبریل آئے، عرض کی انہوں نے کہا کہ اے جہنم سے آزاد تجھے مبارک ہو،